بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں، مومنوں کی مائیں، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا، مومنین کی والدین، ام المؤمنین، امہات المؤمنین، ازواج مطہرات، حضرت ختیجہ بنت خولہ، حضرت سودا بنت زمعہ، حضرت عائشہ بنت ابی بکر، حضرت حفصہ بنت عمر، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ہندہ بنت ابی امیہ، حضرت زینب بنت جہش، حضرت جویریہ بنت حارث، حضرت ریحانہ بنت زید، حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب، حضرت رملہ بنت ابو سفیان، حضرت ماریہ قبطیہ، حضرت میمونہ بنت حارث۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف روایات میں اکثر 11 سے 13 ازواج کے نام ملتے ہیں، جنہیں امہات المؤمنین کہا جاتا ہے، یعنی مومنین کی مائیں، ہماری مائیں، اور انہیں ازواج مطہرات بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں حضرت عائشہ کے علاوہ تمام بیوہ مطلقہ طلاق شدہ تھیں، اور زیادہ شادیوں کا عرب میں عام رواج تھا۔ مورخین کے مطابق اکثر شادیاں مختلف قبائل سے اتحاد کے لیے یا ان خواتین کو عزت دینے کے لیے کی گئیں۔ ان میں سے کچھ سن رسیدہ تھی، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت ازواج کا الزام لگانے والوں کی دلیلیں ناکارہ ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے صرف حضرت ختیجہ اور حضرت ماریہ سے اولاد ہوئی۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت سے قبل 25 برس کی عمر میں حضرت ختیجہ سے شادی کی۔ حضرت ختیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی تھی۔ آپ کی اولاد مبارک، آپ کی اولاد میں حضرت ابراہیم بن محمد کے سوا تمام صاحبزادے اور صاحبزادیاں ان کے ہی بطن سے ہوئیں۔ ان کے ساتھ آپ کی ازواجی زندگی 25 سالہ تھی۔ اس دوران آپ نے کوئی شادی نہیں کی، باقی تمام شادیاں 50 سال کی عمر کے بعد کی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی 9 ازواج حیات تھیں۔ پیدائش حضرت ختیجہ 556 ہجری، وفات 30 اپریل 619 ہجری مکہ میں۔ آپ مکہ کی ایک معزز مالدار اعلیٰ نسب خاتون، جن کا تعلق عرب کے قبیلے قریش سے تھا، جو حسن و سیرت کے لحاظ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئی۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارتی کاروبار میں شریک کیا۔ کئی مرتبہ اپنا سامان تجارت دے کر بیرون ملک بھیجا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاجرانہ حکمت، دیانت، صداقت، محنت اور اعلیٰ اخلاق سے اتنی متاثر ہوئی کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوا دیا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بڑوں کے مشورے سے قبول کیا۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 25 سال کے تھے۔ حضرت ختیجہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور پہلی ام المؤمنین ہونے کی سعادت حاصل کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی زوجہ اور غم گسار شدید ترین مشکلات میں ساتھی تھی۔ بقیہ تمام ازواج النبی ان کی وفات کے بعد زوجہ بنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد ختیجہ سے پیدا ہوئی،
صرف ابراہیم جو ماریہ قبطیہ سے تھے، جو سکندریہ کے بادشاہ اور قبطیوں کے بڑے کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو جان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کو بطور ہدیہ پیش کی گئی تھی۔ حضرت سودا بنت زمعہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ کے انتقال کے بعد حضرت سودا بنت زمعہ سے شادی کی، جو قریش کے قبیلے عامر بن لوی سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کی پہلی شادی سکران بن عمرو سے ہوئی تھی، جن کا انتقال ہو گیا۔ تو 7 رمضان بعض روایات میں 10 ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں انتقال کیا۔ سخاوت و فیاضی ان کے اوصاف کے نمایاں پہلو تھے۔ حضرت عائشہ بنت ابی بکر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کی صاحبزادی تھی۔ والدہ کا نام زینب، ان کا نام عائشہ، لقب صدیقہ اور کنیت ام عبداللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 11 نبوی میں حضرت عائشہ سے نکاح کیا اور 1 ہجری میں ان کی رخصتی ہوئی۔ رخصتی کے وقت ان کی عمر 11.5 برس بتائی جاتی ہے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 9 برس گزارے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 48 سال بعد 66 برس کی عمر میں بنو امیہ کے حکمران امیر معاویہ کے دور میں انتقال ہوا۔ حضرت عائشہ کو علمی حیثیت سے عورتوں میں سب سے زیادہ فقیہ اور صاحب علم ہونے کی بنا پر چند صحابہ کرام پر بھی فوقیت حاصل تھی، فتوے دیتی تھی اور بے شمار احادیث ان سے مروی ہیں۔ خوش تقریر بھی تھی۔ حضرت حفصہ بنت عمر، حضرت عمر فاروق کی صاحبزادی تھی۔ والدہ کا نام زینب۔ غزوہ بدر میں حضرت حفصہ کے شوہر شہید ہوئے تو حضرت سے نکاح ہوا اور مدینہ میں انتقال ہوا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ، والد کا نام خزیمہ تھا۔ ام المساکین کنیت تھی۔ فقراء و مساکین کے ساتھ فیاضی کرتی تھی، اسی لیے اس کنیت سے مشہور ہوئی۔ پہلے شوہر عبداللہ بن جہش تھے، جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا، لیکن صرف 2-3 ماہ بعد کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ام سلمہ کا نام ہند اور کنیت ام سلمہ تھی۔ پہلے ابو سلمہ سے نکاح ہوا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں دونوں اسلام لائے تھے۔ حبشہ اور مدینہ ہجرت بھی کی تھی۔ ابو سلمہ غزوہ احد میں زخمی ہوئے اور جانبر نہ ہو سکے تو ام سلمہ حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا۔ علمی اعتبار سے حضرت عائشہ کے بعد آپ کا نمبر آتا ہے۔ آپ سے بہت سی احادیث مروی ہیں۔ حضرت زینب بنت جہش، آپ کا نام زینب تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ والد کا نام جہش بن رباب اور والدہ کا نام ام یمہ تھا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ اس طرح زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ذات تھی۔ آپ کی 2 بیوہ بھابیاں بھی ازواج مطہرہ تھیں۔ ام حبیبہ جو عبداللہ بن جہش کی بیوہ تھی، زینب بن خزیمہ جو عبداللہ بن جہش کی بیوہ تھی۔ حضرت زینب کا پہلا نکاح زید بن حارث سے ہوا تھا۔
جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، دونوں کے تعلقات خوشگوار نہ رہ سکے اور حضرت زید بن حارثہ نے طلاق دے دی۔ زید بن حارث کا ذکر مبارک قرآن مجید میں نام کے ساتھ آیا ہے، اور آپ واحد صحابی رسول ہیں جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ حضرت زینب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا۔ ان کا انتقال حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں ہوا۔ حضرت جویریہ بنت حارث، حضرت جویریہ سردار حارث بن ابی زرار کی بیٹی تھی۔ حضرت جویریہ کا نکاح مصعب بن صفوان سے ہوا تھا جو ان کے قبیلے سے تھا، لیکن غزوہ مرسی میں قتل ہو گیا تو مسلمانوں کے ہاتھ آنے والے لونڈی و غلام میں حضرت جویریہ بھی تھی، اور مال غنیمت کی تقسیم میں ثابت بن قیس کے حصے میں آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رقم دے کر آزاد کرایا اور ان سے نکاح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے بعد بنی مطلق قبیلہ کے دیگر لونڈی غلام بھی آزاد کر دیے گئے۔ حضرت جویریہ کا انتقال سن 50 ہجری میں ہوا۔ حضرت ام حبیبہ کا اصل نام رملہ تھا۔ آپ سفیان بن حرب کی بیٹی تھی۔ والدہ صفیہ بنت العاص تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ آپ کا پہلے نکاح عبداللہ بن جہش سے ہوا اور مسلمان ہوئی۔ حبشہ ہجرت بھی کی۔ عبداللہ کا انتقال حبشہ میں ہوا۔ عدت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کے پاس عمرو بن امیہ کو نکاح کے پیغام کے لیے بھیجا۔ نجاشی نے خود نکاح پڑھوایا اور ام حبیبہ مدینہ آ گئی۔ سن 44 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب کا اصل نام زینب تھا، جو غزوہ خیبر کے قیدیوں میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصہ میں آئیں، جو قبیلہ بنو نذیر کے سردار حی بن اخطب کی بیٹی تھی۔ ان کی ماں بھی رئیس قریظہ کی بیٹی تھی۔ ان کی پہلی شادی مشکم القرظی سے ہوئی۔ اس سے طلاق کے بعد کنانہ بن ابی الحقیق کے نکاح میں آئی، جو جنگ خیبر میں قتل ہوا۔ حضرت صفیہ جنگ میں گرفتار ہو کر آئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کر کے نکاح کیا۔ سن 50 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت میمونہ بنت حارث کے والد کا نام حارث بن حزان تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح سے قبل پہلے مسعود بن عمرو سے نکاح کیا۔ اس سے علیحدگی کے ساتھ ابو دہم کے نکاح میں آئیں، جن کی 7 ہجری میں وفات ہوئی، اور 7 ہجری میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا۔ 21 ہجری میں انتقال فرمایا۔ حضرت ماریہ قبطیہ، بعض روایات کے مطابق حضرت ماریہ قبطیہ کنیز تھی، مگر زیادہ روایات کے مطابق آپ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی تھی، چنانچہ آپ بھی امہات المؤمنین میں شامل ہیں۔ حضرت ابراہیم بن محمد آپ کے بدن سے پیدا ہوئے تھے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔